الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دینی مجلس میں ہر مہینے آنے کی توفیق دیتے ہیں، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور جس مسلمان کو یہ دو باتیں پتہ چل جائیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے نبی مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیں اس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم نصیب فرما دی ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان موضوعوں کو ڈسکس کریں جن کا تعلق خاص گھریلو زندگی سے ہے، مستورات سے ہے. تو ابھی بہت سی خواتین کی طرف سے یہ تقاضا تھا کہ شادی کا جو موضوع ہے اس کو تھوڑا تفصیلی بیان کیا جائے. تو اس حوالے سے پھر یہی مناسب سمجھا کہ آج کا موضوع بھی اسی عنوان سے رکھا جائے. تو ہمارا آج کا جو درس ہے وہ اس موضوع پر ہوگا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا جو رشتہ تلاش کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. آپ کو داماد ڈھونڈنا ہے تو کیسے ڈھونڈنا چاہیے اور کیسا ڈھونڈنا چاہیے، اور بہو ڈھونڈنی ہے تو کیسی ڈھونڈنی چاہیے اور کس طرح اس کا جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا. تو اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا ترغیب دیتا ہے، آج اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، 3 چیزوں میں بالکل بھی دیر مت کرنا. کیا مطلب کہ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ فٹافٹ کرنے کے ہیں، ان میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. سب سے پہلا کام یہ کہ والجنازۃ اذا حضرت، کہ جب جنازہ تیار ہو تو زیادہ انتظار نہ کرو، بس جلدی سے جلدی نماز پڑھ کر اس کو قبر میں اتارو، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے. دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والأیم اذا وجدت لها کفوا، کہ والصلاة اذا اتت، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی جلدی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں قضا ہو جائے. اور تیسری چیز ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ یا بچی جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اے علی اب اس کے مناسب رشتہ جوڑ کا اگر مل جائے تو جلدی جلدی اس کے نکاح کی ترتیب بنانا، اس میں دیر مت کرنا. اس سے پتہ چلا کہ یہ کام ایسا ہے جس کے بارے میں والدین کو پہلے سے ہی فکر مند رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب بچوں کی عمر 25-30 سال ہوئی آج سوچنے بیٹھے ہیں کہ ان کا رشتہ کب کریں، کہاں کریں، کیسے کریں، بلکہ یہ کام تو آپ کو 12-13 سال میں ہی سوچنا شروع کر دینا چاہیے، تاکہ جب بچہ یا بچی اس عمر کو پہنچے کہ ان کا نکاح ہو جانا چاہیے تو اس سے پہلے ہی آپ کو کوئی مناسب رشتے ذہن میں ہوں، آپ بات چلائیں، پھر آگے اس کی ترتیب بنے، تب کہیں جا کر جلدی سے جلدی یہ نکاح کے بندھن میں بن سکتے ہیں. اور اگر ہم نے تاخیر سے سوچنا شروع کیا تو یہ کام ہوگا بھی بہت تاخیر سے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اس لیے پہلے ہی وصیت فرما دی، نصیحت فرما دی کہ تم نے جنازے کے میں دیر نہیں کرنی، نماز میں دیر نہیں کرنی، اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح میں بھی بالکل دیر مت کر. اور اس کا نقصان بھی ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں اور ان کے والدین ان کا نکاح نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر نکاح نہیں کرتے، ایک ہے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں مل نہیں رہا وہ ایک الگ بات ہے، اب ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں، اچھا دیکھتے ہیں کرتے ہیں، ابھی تو یہ ڈگری کر لے، ابھی تو یوں کر لے، اور وہ دیر کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے اگر انہوں نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے باپ پر ہوگا، اس کی ماں پر ہوگا۔ کیوں؟ حالانکہ گناہ تو انہوں نے نہیں کیا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے رشتے میں تاخیر کی ہے۔ ان کو چاہیے تھا جلدی جلدی جو کام کرنے کا ہے وہ کر کے فارغ ہو جائیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر تاخیر کی، بلا وجہ معاملے کو لٹکاتے رہے، اور اس تاخیر کی وجہ سے وہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے اولاد تو اس کا گناہ والدین پر بھی ہوگا، اسے تو ہوگا ہی ہوگا، والدین کو بھی ہوگا کہ یہ سبب بنے ہیں اس کے اس گناہ کا۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے کسی بچے کو بھوک لگی ہے، اب گھر میں روٹی بھی پڑی ہوئی ہے تو ماں اسے دیتی نہیں ہے، اچھا دیکھتی ہوں کرتی ہوں میں کپڑے دھو لوں۔ اب بچے کو بھوک لگ رہی ہے، ماں روٹی دے نہیں رہی ہے، اب وہ بچہ اگر باہر جا کر کسی دکان سے کوئی چیز چوری کر لے، کسی کے گھر سے جا کر کوئی روٹی چوری کر لے، اس وجہ سے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے گھر والے دے نہیں رہے ہیں، اب مجبوراً اس نے وہ چوری کا گناہ کر لیا، تو وہ بچے کو تو گناہ ہوا سو ہوا، یہی گناہ اس کے والدین کو بھی ہوگا کہ انہوں نے بلا وجہ بچے کو بھوکا کیوں رکھا۔ بالکل اسی طرح جب نفسانی خواہشات کو بلا وجہ دبا دیا جائے گا اور والدین اس میں سستی کریں گے، اور اس کا کوئی گناہ اگر اولاد نے کیا تو وہ گناہ والدین پر بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ رشتے کو تلاش کرنا ہے، تو ظاہری سی بات ہے، سب سے پہلی ہماری جو پرائورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاندان میں ہو جائے، اپنی برادری میں ہو جائے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اچھی ہیں لیکن ضروری نہیں ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو اتنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کرنے کو گویا کہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً اب یہ جو معاملہ ہے کہ رشتہ اپنے خاندان میں ہو، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو خاندان میں کوئی اچھا رشتہ مل رہا ہے تو اس سے بہتر آپشن نہیں ہے، کیونکہ دیکھے بھالے لوگ ہوتے ہیں، مزاج کا پتہ ہوتا ہے، عادات کا پتہ ہوتا ہے، تو ایسا رشتہ بہت اچھا رہتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے خاندان سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح برادری کا معاملہ ہے کہ جی ہم شیخ ہیں، ہم جٹ ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم ملک ہیں، تو اب ہم اپنی ہی برادری میں رشتہ کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں اگر آپ کو اپنی برادری میں مل رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب ایک بچی ہے، اس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، 42 سال ہو گئی ہے، بھائی رشتہ نہیں کر رہے کہ جی ہماری برادری میں کوئی مل ہی نہیں رہا، تو کیا ہوا، نہیں مل رہا تو کسی اور برادری میں کر دیجئے، یہ لازم تو نہیں ہے۔ تو اس طرح بچوں کو بٹھائے رکھنا کہ برادری میں مناسب رشتہ نہیں ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگوں نے اس کو اتنا لازم کر لیا کہ اس کے خلاف کرنے کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ہم دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ان میں سے صرف چند بیویاں ہیں جو ہمارے نبی کے اپنے برادری کی تھیں، یعنی خاندان والی تو ایک بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، چچا تایا جو بھی آپ کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرمائی ہو۔ سب جو تھیں وہ خاندان سے باہر والی تھیں، کچھ برادری کی تھیں، کچھ غیر برادری کی۔ اب دیکھیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ یہودی خاندان سے تھیں، ان کے سارے خاندان والے یہودی تھے، خود بھی یہودی تھیں۔ جب قید ہو کر آئیں، اسلام قبول کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اب جب ان سے نکاح ہوا تو بہت سے یہودی ایسے تھے جو اسلام میں داخل ہوئے اس وجہ سے کہ ہماری بیٹی اب نبی کی بیوی بن گئی ہے، اب ہم نبی کے رشتہ دار ہیں تو ہم اس کا مذہب بھی قبول کر لیں۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیے کہ خود نبی علیہ السلام نے اس کی پابندی نہیں فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، صرف آپ کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ
وہ آپ کے اپنے خاندان میں گئی ہے حضرت علی کے گھر میں، یہ کزن میرج تھی۔ باقی آپ کی تینوں بیٹیاں حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت زینب، اب یہ دو بیٹیاں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی سید تو نہیں تھے اور نہ ہمارے نبی کا خاندان تھا، بلکہ وہ تو دوسری برادری بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایسے ہی بڑی بیٹی حضرت زینب تھی، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا، وہ بھی حضور کا خاندان نہیں تھا۔ تو نبی نے اپنے خاندان سے باہر اپنے نکاح بھی کیے، اپنی بیٹیوں کے بھی کیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ تم اپنی مرضی سے معیار مقرر نہ کرو، شریعت نے ایسا کوئی معیار مقرر نہیں کیا ہوا۔ تو اگر اپنے خاندان میں ملے بہت اچھی بات ہے، نہیں مل رہا برادری میں تلاش کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر برادری میں بھی نہ ملے تو پھر کہیں بھی رشتہ کر دیں باہر، لیکن اپنے بچے بچیوں کو بلا وجہ گھر میں بٹھائے نہیں رکھیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اور آج کل کا جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں تو بلا وجہ شادیوں کی تاخیر یہ بہت زیادہ نقصان کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہمیں رشتہ ڈھونڈنا ہے اپنے بچے کا، اپنی بچی کا، تو کیسے رشتہ ڈھونڈیں گے، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس کے معیارات بتلا دیے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ کسی بھی عورت سے جب شادی کی جاتی ہے تو وہ 4 وجہوں سے کی جاتی ہے، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها، یا تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا خاندان بہت بڑا ہے تو چلو مالدار لوگوں میں چلی جائے گی، یہ رشتہ ہوتا ہے، یا اس لیے کی جاتی ہے کہ بھائی وہ تو لڑکی خوبصورت ہے اس لیے ہم اس سے شادی کر رہے ہیں، یا اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ مالدار بہت ہیں اور مال کی وجہ سے لے لو جیسی کیسی بھی ہے، اور یا اس وجہ سے کیا جاتا ہے رشتہ کہ یہ دیندار ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، احکامات شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مختلف معیارات ہیں، فاظفر بذات الدین، اے مسلمان عورت، اے مسلمان مرد، تم جب بھی رشتہ کرنا دین کو دیکھ کر کرنا، اس لیے نہ کرنا کہ پیسے والے ہیں، اس لیے نہ کرنا کہ خوبصورت ہیں۔ بعض خوبصورت ہوتی ہیں، خوب سیرت نہیں ہوتی ہیں، وہ بہت پریشان کرتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں بیچاری مالدار بہت ہوتی ہیں، تو مال کا گھمنڈ جو ہے وہ ان کو خاندان میں ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر دیندار ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، خوبصورت ہو یا نہ ہو، خاندان بڑا ہو یا نہ ہو، اگر بچی کی زندگی میں دین ہوگا، خدا خوفی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بچے اور بچی کو آپ کے بیٹے اور بیٹی کے لیے بہت خیر کا ذریعہ بنائیں گے، بہت راحت کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اب اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں دین دیکھنا ہے، باقی چیزیں بعد میں دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو رشتہ آیا ہے آپ کے بیٹے کا، آپ کی بیٹی کا، وہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کے اپنے اپنے معیار بنا چکے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دینداری کا مطلب ہے کہ جی لڑکا کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ لڑکی عالمہ ہو، حافظہ ہو، نہیں۔ اب دین کا معیار کیا ہے آج کے زمانے میں؟ ہم دیندار رشتہ کس کو کہیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکا، اس کا رشتہ آپ کو دیکھنا ہے، یعنی آپ کو اپنا داماد تلاش کرنا ہے، تو اس میں دین دیکھنے کی صرف 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ عقیدے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے تو دین میں اسلام ہی کو دیکھا جاتا ہے، اور عقیدے کی اصلاح جو ہے وہ اسلام ہی سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی میرے پاس آئے، بہت پریشان تھے، کہنے لگے جی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، لوگ تو جاننے والے نہیں تھے، وہ جو یہ رشتہ کروانے والے ہوتے ہیں میرج بیورو والے، انہوں نے دکھایا تھا تو اچھے لوگ لگے، ہم نے بچی کا رشتہ کر دیا۔ وہ تو ہمیں اب پتہ چلا وہ تو قادیانی ہیں۔
اور پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قادیانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، اور ہمارے ملک کے آئین میں بھی ان کو باقاعدہ کافر قرار دیا جا چکا ہے۔ اب ظاہر ہے جو کافر ہوگا اس سے مسلمان کا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب پتہ چلا ہے وہ قادیانی ہے، تو کیا میں اپنی بچی کی طلاق لے لوں؟ میں نے کہا طلاق تو تب لی جاتی ہے جب نکاح ہوا ہو، آپ کی بچی کا تو نکاح ہی نہیں ہوا اس سے، فوراً اس کو گھر بلا لیجئے اور جو سامان وغیرہ کی ترتیب بنائیے۔ اب یہ چیز بہت غور و فکر سے ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ جس سے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہاں تو الحمدللہ سب مسلمان ہی رہتے ہیں، اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ پھر اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ بہت سے جہالت والے لوگ بیچارے دین سے دور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین کیا ہے۔ اب جو انسان اپنے رب کو اچھی طرح نہیں پہچانتا، اپنے نبی کی زندگی کو نہیں جانتا، اسے کیا پتہ کہ کسی کی بیٹی کو گھر میں کیسے بسانا ہے، اسے کیا پتہ کہ کسی کی بیٹی کو گھر میں رکھنے کا احسن طریقہ کیا ہے۔ وہ تو اس کو نوکرانی کی طرح گھر میں رکھے گا، اور جو اس ایک عام عورت سے ڈیل کی جاتی ہے تو اسی طرح اس کو رکھے گا، اور یہ بالکل بچی بیچاری کے لیے غیر مناسب عمل ہوگا۔ کچھ دین کا اس کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کی بیٹی کو سکھ دے سکے، اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو ایک اور مشورہ ہے یہ اس اعتبار سے کہ آپ نے یہ دیکھا وہ مسلمان بھی ہیں اور عقیدہ بھی اچھا ہے، مطلب یہ کہ وہ ایسے کوئی بے دین نہیں لگ رہے ہیں، تو ایک چیز آج کے معاشرے میں اس کا میں نے بہت نقصان دیکھا ہے، میں اس وجہ سے یہ آپ کو بطور مشورہ کے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جب رشتہ کریں تو ویسے تو دین میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، فرقہ بندی اور آپس میں مسلمانوں کا جو ہے وہ توڑ پھوڑ یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنی اب پھیل چکی ہے تو مشورہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے لگیں تو تھوڑا بہت مسلک کی موافقت بھی دیکھ لیا کریں۔ مطلب آپ جس مسلک سے تعلق رکھتی ہیں اگر وہ لوگ بھی اسی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں گے تو آپ کا آپس میں الجھاؤ نہیں ہوگا۔ اب مثلاً ایک بچی ہے، آپ نے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دی کسی گھر میں، اب وہ لوگ لڑکی سے کہتے ہیں تم یہ والی رسمیں بھی کرو، یہ والی رسمیں بھی کرو، وہ کہے گی انکل میں نے تو اپنے گھر میں ایسا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب ساس سسر ان پر زور ڈالیں گے، وہ بیچاری وہاں گھٹ گھٹ کر رہے گی، اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر وہ اسے پریشان کریں گے، تانے ماریں گے۔ تو اور اگر ایک ہی مسلک ہوگا دونوں کا تو جو کام بچی اس گھر میں کرتی تھی وہی کام دوسرے گھر میں بھی وہ کرے گی، تو آپس میں کوئی دلوں میں فرق نہیں آئے گا۔ آج کل چونکہ لوگوں میں صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور مسلک کی تعصب بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے مشورہ یہ ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے آپ مسلک کی موافقت بھی دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ان کو بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، آپ کو دین دیکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور آپ کے مسلک کے موافق بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے ایک کام تو آپ نے دیکھ لیا، وہ ہے دینداری کا۔ اب دوسرا کام جو دینداری میں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ دینداری کے معیار میں کیا ہے، دیندار رشتہ کیا ہوتا ہے، ایک تو یہی ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، دوسرا معیار دینداری کا یہ ہے کہ وہ لڑکا حلال کماتا ہو، کم از کم حلال کماتا ہو، یہ نہ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ کماتا ہو۔ اگر وہ اتنا کماتا ہے کہ خود بھی کھا سکے گا، آپ کی بیٹی کو بھی کھلا سکے گا، اس کی ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری کر لے گا تو بس ٹھیک ہے، حلال کمانے والے کو آپ دیندار سمجھیں گے۔ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ وہ حرام کماتا ہے، سود کا کوئی کام کرتا ہے، جوئے کا کام کرتا ہے، یا کوئی بھی حرام طریقہ وہ اختیار کرتا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ آپ ساری زندگی اپنی بیٹی کو آپ نے حلال کھلایا ہے، اور اس لیے کھلایا کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں،
تو آپ نے ایک ایک لمحہ ایک ایک لقمہ اس بچی کا حلال کے ساتھ جو ہے وہ چلایا، اور اب پوری زندگی آپ اس کو حرام کھانے کے لیے کسی کے حوالے کر دیں تو یہ کتنی بری بات ہوگی اور کتنی دکھ کی بات ہوگی کہ پوری عمر بچی کو حلال کھلا کر اب اگلی عمر اس کو حرام کھلائیں گے۔ نہیں، اگر وہ لڑکا حرام کماتا ہے تو جو بندہ رزق میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، آپ بتائیں وہ گھر میں رہ کر حلال حرام کی کیا پرواہ کرے گا؟ وہ آپ کی بیٹی کو اس طرح ڈیل کرے گا جیسے کسی جانور کو کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تو رشتے ناتوں کی اہمیت ہے ہی نہیں ہے۔ جو حلال حرام کو نہ سمجھے وہ رشتوں کو کیا سمجھ پائے گا؟ تو اس لیے دوسری بات آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ وہ لڑکا حلال کماتا ہو، بھلے جو بھی کام کرتا ہے۔ تیسری بات جو دیکھنی ہے وہ یہ کہ وہ لڑکا ظاہری طور پر گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ دیکھیے، اگر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ظاہری طور پر گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعارف معاشرے میں برا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ محلے دار کہیں کہ جی یہ لڑکا تو شراب پیتا ہے، اس کے رشتہ دار کہیں جی یہ تو جوا کھیلتا ہے، فلاں فلاں اس کے لوگ جی ملنے والے بتائیں کہ یہ تو بدمعاش لڑکوں کے ساتھ پھرتا ہے۔ تو جس انسان کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور وہ گناہ کبیرہ کا ظاہری طور پر ارتکاب کرتا ہے، تو جو انسان لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں شرماتا، وہ گھر میں آپ کی بیٹی کو مارنے سے کیسے شرمائے گا؟ وہ آپ کی بیٹی پر ظلم کرنے سے کیسے باز آئے گا؟ کیونکہ اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، تو گھر میں اسے کون روک پائے گا؟ تو یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ لڑکے کا تعارف اچھا ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر برا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تحقیق کیسے کرنی ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ چوتھی چیز جو دیکھنی ہے لڑکے کے اندر دینداری کے لیے، وہ یہ کہ کم از کم وہ لڑکا 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہو۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بچہ مفتی ہو، وہ عالم ہو، لیکن کم از کم اس کا کوئی مسجد سے تعلق تو ہونا چاہیے، اللہ سے کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تو ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اتنا تو آپ دیکھیں کہ وہ میں نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اس وجہ سے رشتے توڑ دیتے ہیں کہ جی لڑکے کا کاروبار اچھا نہیں ہے، لڑکے کا گھر اپنا نہیں ہے، لیکن کیا آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی نے اس لیے رشتہ توڑ دیا ہو کہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا اس لیے ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے؟ آپ یہ کام کریں کہ بہن آپ کا گھر بھی اچھا ہے، آپ لوگ بھی بہت اچھے ہیں، لڑکا بھی ہمیں پسند تھا، لیکن ایک عیب ہے آپ کے بیٹے میں جس کی وجہ سے ہم رشتہ نہیں کر رہے۔ وہ کہیں گے کیا؟ تو آپ بتائیں کہ جی آپ کا بیٹا تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ تو جو انسان اپنے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا وہ آپ کی بیٹی کو کیا سمجھے گا؟ جس کو اپنے رب کو ناراض کرنے میں کوئی پرابلم فیل نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کی بیٹی کو ناراض کرنے میں کون سی کسر چھوڑے گا؟ تو اس لیے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر رہے کہ آپ کا بیٹا تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ اب وہ سوچیں گے اچھا یہ بھی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ اگر ایسا کچھ عمل کریں گی تو لوگوں میں یہ ذوق پیدا ہوگا کہ بھائی اپنے بچے بچیوں کو نمازی بناؤ، فلاں کا تو رشتہ ہی توڑ دیا انہوں نے اس وجہ سے کہ جی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اس لیے یہ کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم پہل نہیں کریں گی اور اس بات میں آگے نہیں بڑھیں گی تو پھر تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو دین دار رشتے میں ہوتی ہیں کہ لڑکے کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اب جس بچے میں یہ چاروں چیزیں آپ کو مل جائیں، کیا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، حلال کماتا ہو اور ظاہری طور پر گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، تو آپ سمجھیں یہ دیندار رشتہ ہے۔ جو ہمارے نبی نے کہا نا کہ تم دیندار رشتے کو ترجیح دو، تو بس لڑکے کی دینداری اتنی ہی ہوتی ہے، آپ کو اتنا ہی تلاش کرنا ہے۔ اب لڑکی کی دینداری کیا ہے؟ آپ کو بہو تلاش کرنی ہے تو کیا کریں گی؟ تب بھی یہی کچھ کام ہے۔ ایک تو یہی کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ وہ بچی کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، تیسرا یہ کہ وہ بچی ظاہری طور پر گناہ کبیرہ سے بچتی ہو،
کیا مطلب گناہ کبیرہ سے بچنے کا؟ کہ اس کا تعارف اس کے خاندان میں، محلے میں اچھا ہونا چاہیے۔ اب خاندان والے کہیں کہ بھئی یہ تو بڑی چغل خور ہے، یہ تو بڑی لڑاکو ہے، یہ تو بڑی بد زبان ہے، یہ تو کسی کو سمجھتی کچھ نہیں ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرتی ہے، تو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا چاکا کھلیا ہویا، تو اس جو بچی اپنی ماں کو کچھ نہیں سمجھتی وہ اپنے خاوند کی ماں کو کیا سمجھے گی؟ جو اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھتی وہ سسر کو کیا سمجھے گی؟ تو جو گھر میں ہی لڑاکو ہے، جو گھر میں ہی چغل خور ہے، تو شادی کر کے آپ اس کو اپنے گھر لے آئیں گی تو وہ یہاں بھی تو وہی کام کرے گی نا۔ تو اس کا تعارف اچھا ہونا چاہیے، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اور چوتھی بات بچی میں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ بچی شرعی پردہ کرنے والی ہو۔ شرعی پردے کا مطلب ہے وہ باحیا ہو۔ دیکھیے جو بچی پردہ ہی نہیں کرتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو محلے دار دیکھیں یا رشتہ دار دیکھیں، غیر مرد دیکھیں یا کوئی اپنے والے دیکھیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس بچی کے اندر اس کا مطلب ہے حیا کی کمی ہے۔ اگر یہ مکمل باحیا ہوتی تو کم از کم اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی، جو ایک شریعت کا تقاضا ہے کسی بھی مسلمان عورت سے۔ اب جو بچی خود پردہ نہیں کرتی ہے، ظاہری سی بات ہے وہ آپ کے گھر آئے گی تو یہاں بھی نہیں کرے گی۔ اب آپ کی بیٹیاں پردہ کریں اور آپ کی بہو نہ کرے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے گھر کا ماحول تو خود ہی خراب کر لیا۔ اور جو خود پردہ نہیں کرے گی وہ اپنی بیٹیوں سے کیسے کروائے گی؟ وہ ان سے بھی کہے گی ایسے ہی پھرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بے پردہ بنانا چاہتی ہیں، تو ایسی بہو کا انتخاب نہ کریں جو بے دین ہو۔ بے دینی کیا ہے اس کی؟ کہ وہ عقیدے والی اچھی نہیں ہے، اس کے اخلاق برے ہیں، اسی طرح وہ نماز نہیں پڑھتی ہے یا وہ پردہ نہیں کرتی ہے، تو ایسی بچی بے دین ہے، یہ دین والی نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے کہا کہ تم نے دین کو دیکھ کر رشتہ کرنا، فاظفر بذات الدین، کہ تم کامیاب ہونا چاہتی ہو تو دین کو دیکھ کر رشتہ کرنا۔ اگر تم نے دین چھوڑ کر باقی چیزیں لے لیں تو یاد رکھنا پھر تمہیں مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ دینداری کے بعد آپ کو جو کام کرنا ہے، مطلب یہ تو وہ ہے نا موٹی موٹی چیزیں جو آپ نے کرنی ہے۔ اب ہمیں تحقیق کیسے کرنی ہے؟ مطلب آپ کو لڑکے کے اخلاق معلوم کرنے ہیں۔ اب یہ تو گھر والے بتا دیں گے لڑکا یہ کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، جی وہ پتہ چل جائے گا، لیکن وہ اندر کا کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ معاشرے میں اس کا تعارف کیسا ہے، اب اس کی ہمیں تحقیق کرنی ہے۔ یاد رکھ لیجئے تحقیق مختلف لوگوں سے کرنی چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک آدھ بندے سے پوچھ لیں اور وہ ہو اس کا دشمن، تو ظاہر ہے آپ نے اچھی طرح تحقیق ہی نہیں کی۔ ایک آدھ سے کر لی، وہ اس کا دوست تھا، وہ تو اس کی اچھی بات ہی بتائے گا۔ تو مختلف لوگوں سے کریں۔ مثلا سب سے پہلی تحقیق رشتہ داروں سے کرنی چاہیے، چچا تایا ماموں ان کے جو ہیں ان سے تھوڑی بہت تحقیق کریں، معلومات لیں، کیونکہ رشتہ دار گھر کی باتوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ دوسری تحقیق پڑوسیوں سے کرنی چاہیے، جو محلے میں دائیں بائیں والے گھر ہیں، گلی والے ہیں، ان سے تھوڑا بہت پوچھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا دن بھی دیکھتے ہیں، رات بھی دیکھتے ہیں، ان کے گھر کے حالات محلے داروں کے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو صحیح بتا سکیں گے یہ کیسے لوگ ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ لڑکا کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، مثلا آفس میں جاتا ہے تو آفس میں ایک دو کولیگ سے معلوم کریں۔ اگر وہ دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو جہاں وہ اس کے اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں کے لڑکوں سے معلوم کریں۔ تو یوں آپ تحقیق کو مختلف زاویوں سے لیں گے تو پھر آپ کو صحیح پتہ چلے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی گھر والوں نے جو بتا دیا ٹھیک، یا مسجد کے امام صاحب سے وہ جا کر بات کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں سے ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے میں بھی ایک مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، امام ہوں۔ اب میرے پاس کوئی آئے گا جی فلاں بچے سے ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کر لیں، تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا جی مسجد میں وہ نماز پڑھنے آتا ہے، میں نے اس کو کبھی کبھی دیکھا ہے مسجد میں، اس سے زیادہ تو میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھیں گے جی کیسے لوگ ہیں، اب میں کیا کہوں؟ میں کہوں گا جی اچھے ہی ہوں گے، دکھنے میں تو ٹھیک لگتے ہیں۔
اب وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی امام صاحب نے پاس کر دیا، میں نے پاس نہیں کیا ہے کیونکہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہی نہیں ہوں۔ اب مجھے کیا پتہ وہ لڑکا فجر سے لے کے ظہر تک کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اور ظہر سے عصر تک وہ کہاں گھومتا ہے مجھے نہیں پتہ، عشاء کے بعد وہ کہاں جوا کھیلتا ہے، کہاں شراب پیتا ہے مجھے تو نہیں پتہ۔ میں تو اس کو بس مسجد میں کبھی کبھی نماز میں دیکھتا ہوں، تو اس لیے میری تحقیق کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تو یاد رکھیں، یہ بات اپنے مردوں کے ذہن میں ڈالیں کہ تحقیق ان لوگوں سے کریں جو معاشرے کو جانتے ہوں، دنیا داری کو سمجھتے ہوں۔ صرف مسجد کے امام صاحب سے یا قاری صاحب سے تحقیق کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پوری جانچ پڑتال ہمیں کرنی چاہیے ہر زاویے سے۔ اسی طرح لڑکی کی جو ہے رشتہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو بہو کی تحقیق بھی ایسی ہوگی، اس کے خاندان والوں سے، محلے کی کچھ خواتین سے آپ جا کر پوچھیں یا کسی کو بھیج کر پوچھوائیں، یا وہ جس اسکول میں پڑھنے جاتی تھی اس کی جو کچھ ٹیچرز ہیں ان سے پوچھیں اس کے اخلاق کے بارے میں کہ یہ کیسی ہے۔ تو بس موٹی موٹی تحقیق اتنی ہی ہوتی ہے جو ہمارے ذمے شریعت نے لگائی ہے۔ اچھا، اسی میں ایک بات اور بہت توجہ سے سمجھیے، دیکھیے یہ معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ آپ کی گواہی سے یا تو کسی کا گھر بس جائے گا یا کسی کا گھر بگڑ جائے گا۔ مثلا اب آپ سے کوئی پوچھنے آ گیا کہ جی فلاں بچی یا بچے سے ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، تو آپ کے ذمے ہے، حدیث میں آتا ہے ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے رائے مانگی جائے وہ امانت دار ہے، صحیح رائے دے ورنہ امانت میں خیانت کا گناہ ہوگا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ فلاں لڑکا اچھا نہیں ہے، وہ برے کام کرتا ہے اور وہ سوٹیبل نہیں ہے اس عمل کے لیے کہ یہاں اس کا رشتہ ہو جائے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ صاف صاف بات پوچھنے والے کو بتا دینی چاہیے، کیونکہ بچے بچی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، اس میں کچھ چھپانا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے میں آپ کو اس کی مثال لیتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک عورت تھی ان کا نام تھا فاطمہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے دو رشتے آئے ہیں، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا، ایک ابو جہم رضی اللہ عنہ کا، تو میں کس سے شادی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سے نہ کر۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اما معاویہ تو فسألوکن، کہ معاویہ ہے وہ تو کنجوس آدمی ہے، وہ تو تجھے پیسے ہی نہیں دے گا تو بھوکی مرے گی، اور جو ابو جہم ہے لا یدع عصاہ علی عاتقہ، اس کا ڈنڈا تو ہر وقت کندھے پر رہتا ہے، یعنی وہ لڑائی جھگڑے والا ہے، پٹائی کرنے والا ہے، وہ تو تیری پٹائی کرے گا، غصے والا ہے، دونوں سے شادی نہ کر۔ پھر حضور نے اس کو مشورہ دیا تو اسامہ سے شادی کر لے، پھر اس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کہنا وہ کنجوس ہے اور یہ کہنا وہ تجھے مارے گا، وہ غصے والا ہے، ظاہر ہے یہ کسی کی برائی بتا رہے ہیں، لیکن چونکہ مسئلہ رشتے کا ہے تو رشتے کے معاملے میں کسی کی برائی بتانا یہ غیبت نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ نہیں ہوتا ہے، آپ صاف بتا دیں۔ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں اگر میں نے بتا دیا تو ہمارے خاندانی تعلقات خراب ہوں گے یا کوئی مسئلہ ہوگا، تو پھر آپ یوں کریں کہ ان سے یوں کہہ دیں کہ بہن کسی اور سے معلوم کر لیں، مجھے تو کوئی زیادہ اتنا علم نہیں ہے، یا یوں کہہ دیں کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ کہیں اور ہی رشتہ کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی ان کی برائی بھی نہ بتائیں، اگر نہیں بتانا چاہتی تو ان کو مشورہ بھی یہ دے دیں کہ وہ وہاں رشتہ کرنے کی بجائے کہیں اور کر لیں، تاکہ آپ قیامت والے دن مجرم نہ بنیں۔ اب دیکھیں نا، جہاں آپ خود اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تو کسی کی بیٹی آپ کیسے دلوا دیتی ہیں اپنی رائے کے ساتھ کہ ہاں ہاں کر لو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ خود وہ اس بچی کو اپنی بہو بنانا نہیں چاہتی تو کسی اور کے گھر میں اس کو بہو بنا کر کیوں بھجوا رہی ہیں رائے دے کر کہ ہاں ہاں کر لو بہت اچھی لڑکی ہے، حالانکہ آپ جانتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ سے رائے لی جائے آپ بالکل بات نہ چھپائیں، شرمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور
آپ کو جواب دہی کرنی ہوگی اس بات کی، اس لیے بہت اس کا خیال آپ کو کرنا چاہیے۔ تو تحقیق میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی ہیں، جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ اچھا، ایک اور رائے میں عرض کر دوں۔ دیکھیں، میں جو باتیں کرتا ہوں نا بیچ بیچ میں، یہ میرے تجربات ہیں، کیونکہ زندگی گزاری ہے لوگوں میں، اور لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے گھر کے حالات بتاتے ہیں، تو میں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی آپ کے سامنے جو رائے دیتا ہوں وہ دیتا ہوں۔ دیکھیے، بعض لوگ صرف اس بنا پر کہ جی لڑکا امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، تو چلو کر دیتے ہیں رشتہ، کوئی بات نہیں، کل کلاں کو موقع ہوگا شاید ہماری بچی کو بھی باہر لے جائے، چلو نہ بھی لے کر جائے گا تو بچی خوش تو رہے گی نا، پیسے تو بھیجتا رہے گا۔ تو صرف اس لالچ میں کہ وہ پیسے بھیجتا رہے گا، بچی عیش کرے گی پیچھے سے، آپ خود عورت ہیں، سوچ کر بتائیں، جس عورت کا خاوند اس کے پاس نہ ہو، صرف مال و دولت، کپڑے، جوتی، کیا یہ کافی ہوتا ہے اس کی زندگی کے لیے؟ بالکل نہیں۔ یہ سب تو اس کو باپ کے گھر میں بھی مل رہا تھا۔ آپ نے شادی پھر کیوں کی تھی؟ شادی تو اس لیے کی تھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے دکھ سکھ شیئر کرے، اور آگے اس کی ایک پوری زندگی ہے، اس کی پلاننگ اس کو کرنی ہے اس کے ساتھ رہ کر۔ اب یہ کتنا ظلم ہے اپنی بیٹی پر کہ آپ اس کی شادی کر رہی ہیں، اور 1-2 ماہ وہ چھٹیوں کے لیے آیا تھا، اور 1-2 ماہ اس نے گزارے، اس کے بعد جی وہ چلا گیا۔ اب کب آئے گا جی؟ وہ 4 سال بعد، 3 سال بعد، 2 سال بعد۔ آپ اندازہ لگائیں، اب 2-3 سال یہ لڑکی سسرال والوں کی غلام بن کر رہے، خادمہ بن کر رہے، ان کو روٹیاں پکا کر دے، کپڑے دھوئے، ان کے گھر کی صفائی کرے۔ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو ملازمہ بنا کر بھیجا ہے؟ بیوی تو وہ رہی نہیں ہے، کیونکہ خاوند ہی نہیں ہے تو بیوی کائے کی ہے؟ وہ تو بس ملازمہ بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ پھر وہ 3 سال کے بعد آئے گا، 1-2 ماہ کی چھٹیاں گزارے گا، پھر چلا جائے گا۔ اب پھر وہ 3 سال کے لیے اس کا انتظار کرے۔ میں تو کہتا ہوں، جس باپ نے، جس ماں نے اپنی بیٹی کو سزا دینی ہے نا، تو کچھ نہ کرے، اس کا رشتہ ایسا ہی کر دے کہ اس کا خاوند باہر رہتا ہو، خود وہ یہاں رہے۔ اس سے بڑی سزا اپنی بیٹی کو کوئی بھی نہیں دے سکتا کوئی۔ تو اس لیے میں آپ کو کیا عرض کروں، کتنے ایسے لوگ میرے پاس آئے اپنی بیٹیوں کے معاملے میں کہ جی ہماری بچی غلط راستوں پر چلنے کا جو ہے ہمیں خدشہ پیدا ہو گیا ہے، خاوند ہے نہیں ہے، اور ہم کیا کریں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں ہماری بچی ڈپریشن کا شکار ہو کر ذہنی مریض بن گئی ہے، ہم نے اس کو سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، وہ کہتا ہے کہ جی اس کو ڈپریشن ہے، کوئی وہ دور کریں۔ اب وہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس کا خاوند نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اس لیے ایسا رشتہ کبھی مت کریں۔ اگر ایسا ہے تو یہ طے کریں کہ وہ لڑکا لڑکی کو وہاں لے کر جائے گا، اور پیپر پہلے بنوائیں، نکاح ہو، جتنے دن رہیں اس کے بعد اپنے ساتھ لے کر جائے، وہاں رکھے، یا وہ یہاں آ کر کاروبار نوکری کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، تب تو ٹھیک ہے۔ ورنہ اس طرح کا رشتہ، یقین کریں، انتہائی تلخ تجربات ہیں۔ ہمارے گھر ایک خاتون آئیں، اس کے والدین نے ایسے ہی اس کا رشتہ کیا، خاوند باہر چلا گیا۔ اب وہ بیٹھی بیٹھی اس نے میرے سامنے کوئی 10 بددعائیں اپنے ماں باپ کو دیں، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، انہوں نے میری زندگی برباد کی، اللہ انہیں برباد کرے۔ تو میں نے کہا بیٹی وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم کیسی بات کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی انہوں نے جو میرے ساتھ ظلم کیا آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ میں روز گھٹ گھٹ کے مرتی ہوں، یہ کسی کو نہیں دکھتا ہے؟ بس ان کو پیسہ چاہیے تھا، وہ ان کو بھی مل رہا ہے اور مجھے بھی مل رہا ہے، میں پیسے کو کیا کروں؟ کھاؤں گی پیسوں کو؟ نہ میرے کوئی دکھ سننے والا، بیمار ہوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں خوش ہوں تو میں خوشی شیئر کر نہیں سکتی کسی کے ساتھ، میں کیا کروں؟ تو اس لیے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ بچہ اور بچی اکٹھے رہیں، بھلے جو یہاں رہیں وہاں رہیں، جو بھی ترتیب بنے، لیکن ایسا رشتہ مت ڈھونڈیں جس میں آپ کی بیٹی پوری زندگی گھٹ گھٹ کر رہے اور بیچاری پریشانی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے۔ اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے تحقیق کر لی، رشتہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لوگوں نے بھی کہا بہت اچھے لوگ ہیں، اور بھی آپ نے ساری تسلی کر لی۔ اب اگلا کام آپ یہ کریں کہ آپ اپنے بیٹے سے اور اپنی بیٹی سے، جس کا بھی رشتہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں،
اس کی رضامندی معلوم کریں کہ بیٹا فلاں لڑکی ہے، ہم نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے، تو مناسب ہے، تم خوش ہو، تمہارا وہاں رشتہ کر دیں۔ بیٹی فلاں جگہ تمہارا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے تحقیق کر لی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں تو بہت پسند ہیں، تو تم بتاؤ کیا تمہارا وہاں رشتہ کر دیں۔ اگر بیٹا یا بیٹی راضی ہیں تو سو بسم اللہ۔ اب بیٹا کہہ رہا نہیں میں نے وہاں نہیں کرنا رشتہ، مجھے وہ پسند نہیں ہے، اور آپ کہیں نہیں ہم نے بس کہہ دیا اب ہم نے وہیں کرنا ہے، تو آپ بتائیں کہ شادی کے بعد یہ لڑکا اس لڑکی کو دل سے قبول کر لے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا میری پسند سے ہوئی نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ کیوں زندگی گزاروں۔ تو آپ نے کتنا بڑا نقصان کر دیا، کسی کی بیٹی کو لا کر گھر میں تو بٹھا لیا، آپ تو اس کو پیار دیتے ہیں، ساس سسر تو بیٹی کی طرح رکھتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا تو اس کو بیوی کا درجہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ راضی نہیں تھا، آپ نے زبردستی اسے فورس کیا ہے، اور وہ بیچارہ مجبور ہو کر وہ نکاح کر بیٹھا تھا۔ تو یہ بھی اچھا رویہ نہیں ہے۔ اب جو لڑکی آج آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں کرنا یہاں رشتہ، آپ پھر بھی زبردستی اس کی شادی کر دیں گے، تو وہ اگلے گھر جا کر نہ اپنے خاوند کے ساتھ ٹھیک رہے گی، نہ ساس سسر کے ساتھ رہے گی، اور اللہ نہ کرے کل کو طلاق لے کر گھر میں آ جائے تو بے عزتی کس کی ہوئی؟ ہماری ہوئی نا، کیونکہ ہماری بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، دکھ بھی ہمیں ہوگا۔ تو آپ وہ بیج کیوں بوتی ہیں جس کا پھل آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، ایسا رشتہ جس میں بچہ بچی راضی نہ ہو، یہ تو شرعاً منعقد بھی نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک لڑکی کی شادی اس کے باپ نے کر دی تو وہ راضی نہیں تھی، جب نکاح کر دیا باپ نے تو وہ حضور کی خدمت میں آ گئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے یہ کہنے نہیں آئی کہ میرا باپ نے رشتہ کر دیا ہے، کیوں کر دیا ہے، ٹھیک ہے میرا باپ ہے، میں راضی نہیں ہوں اس نکاح پر، لیکن میں اس کے کہنے پر چلی جاؤں گی، لیکن آپ یہ بتائیں کیا شریعت نے ہمیں کوئی حق نہیں دیا ہے؟ ہماری رضا کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم سے پوچھ لیا جائے، ہم سے ہماری رضا کا خیال رکھا جائے؟ تو حدیث میں آتا فرد نکاحہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ختم فرما دیا کہ جب بیٹی راضی ہی نہیں ہے تم نے کیسے اس کا زبردستی نکاح کر دیا، یہ نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو یاد رکھ لیں اگر لڑکا یا لڑکی راضی نہ ہو اور آپ زبردستی ان کا نکاح ان پر تھوپ دیں گی، ایسا تو نکاح بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو دل سے راضی نہیں وہ بعد میں کرے گی کیا؟ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مجھے یاد آ گیا، یہ سچا واقعہ ہے اور میری مسجد کے ہی کسی ایک نمازی کے ساتھ یہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کسی شہر میں کیا، ٹھیک ہے تیار ہو گئے، بارات کا دن طے ہو گیا، اب یہ لوگ بارات لے کر وہاں حال میں چلے گئے، بیٹھ گئے، بوتل پی لی، اب نکاح شروع ہوا، تو نکاح خواں سے کہا گیا کہ جی بیٹی سے سائن پہلے کروا لیجئے۔ اب وہ دلہن سے سائن کروانے کے لیے گیا، اس نے جا کر لڑکی سے پوچھا کہ بھی فلاں لڑکا ہے اتنے حق مہر میں تمہیں قبول ہے؟ تو لڑکی نے صاف کہہ دیا کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ اب باپ بھی دیکھ رہا ہے، سب پریشان، ماں کھڑی ہے، یہ کیا ہو گیا کہ نہیں نہیں بیٹی تم ہاں کرو بس ہم نے، وہ کہتی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں نے یہ رشتہ نہیں کرنا، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے، تو آپ نے کیوں مجھے مجبور کیا؟ جب میں راضی نہیں میں کیسے ہاں کر دوں؟ اس نے صاف کہا مجھے تو قبول نہیں ہے۔ اب وہ بات ظاہر ہے پھیل گئی، سب کو پتہ چل گیا جی لڑکی نے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ لڑکی کا باپ خود بے عزت ہو رہا ہے، چھپتا پھر رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ پھر وہ لڑکے کے باپ کے پاس آیا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، بیٹی مان ہی نہیں رہی ہے تو اب یہ نکاح کیسے ہوگا؟ تو لڑکے کے باپ نے کہا تم کیا معافی مانگو، بے عزتی تو ہماری ہوئی، میرے پوری برادری رشتہ داروں کو میں لے کر آیا ہوں اور اب میں خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں، کیسے کیا ہوگا یہ؟ اخیر نتیجہ یہی نکلا کہ وہ لوگ واپس آ گئے اور نکاح بھی نہیں ہوا، رخصتی تو کیا ہوتی، خالی ہاتھ بارات لے کر وہ واپس آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شریعت کا حکم ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیں۔ اب حکم تو آ گیا تھا، اب تو ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہمارے نبی خود گھر گئے، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی
علی کے لیے تمہارا رشتہ آیا ہے، اور اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم راضی ہو تو کروں گا، نہیں ہو تو نہیں کروں گا۔ اور حضور کو پتہ تھا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو فاطمہ نہ کر ہی نہیں سکتی ہے، تو حضرت فاطمہ نے عرض کر دیا جی میں راضی ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح فرمایا۔ تو نبی نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ عمل کر کر ہمیں بتایا کہ اپنے بیٹے بیٹی کی رضا پہلے معلوم کرو، اگر وہ آج راضی نہیں ہیں تو آئندہ بھی نہیں ہوں گے، مت کرو گے رشتہ، کہیں اور دیکھ لو، لیکن اپنی اور ان بچوں کی زندگی کو دوزخ نہ بناؤ۔ تو اس لیے پہلے ہمیں اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس معاملات میں آگے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب لوگ اچھے ہیں، تحقیق ہو گئی، آپ کا دل مطمئن ہے، بچہ بچی بھی راضی ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ابھی رشتہ کرنے سے پہلے آپ استخارہ کیجئے۔ اب استخارے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر میں کسی دن تفصیلاً انشاءاللہ بیان کروں گا، استخارے کا سنت طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور اس میں کیا کیا غلط فہمیاں ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ابھی صرف چونکہ وقت کم ہے، اتنا سمجھ لیجئے کہ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، مدد مانگنا۔ کیا مطلب؟ 2 نفل پڑھیے، استخارے کی دعا پڑھیے، اس کے بعد اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے، ہمیں تو اچھے ہی لوگ لگ رہے ہیں، اے اللہ اگر اس رشتے میں خیر ہے تو تو اس کو ہونے دے اور اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچا، اور اگر اس رشتے میں خیر نہیں ہے تو اللہ تو کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دے کہ یہ رشتہ ہو نہ، تاکہ ہم نقصان سے بچ جائیں۔ یہ ہے استخارے کا خلاصہ۔ بس یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ستارے نہیں ملتے ہیں کہ جی وہ، اب یقین کریں آپ خواتین اور مرد بیچارے اچھے اچھے رشتے ہوتے ہیں، صرف ان نجومیوں کے کہنے پر کہ جن کے ستارے نہیں مل رہے لہٰذا یہ رشتہ نہ کریں۔ بھئی رشتہ ان بچے بچیوں نے زندگی گزارنی ہے، ستاروں نے تو زندگی نہیں گزارنی، نہیں ملتے تو نہ ملیں۔ اور ویسے بھی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اگر 2 ستارے آپس میں مل جائیں گے تو یہ ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے گی، وہ تو قیامت آ جائے گی۔ تو اچھا ستارے نہیں مل رہے ورنہ تو یہ ساری کائنات ہی تباہ ہو جائے گی۔ خیر، تو آپ نجومیوں کی باتوں پر اعتبار نہ کریں، آپ یہ دیکھیں لوگ اچھے ہیں، آپ نے تحقیق کر لی ہے، اب یہ نجومی گھر میں بیٹھا آپ کو کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہ وہ ان کو جانتا ہے۔ اب لوگ اکثر آتے ہیں میرے پاس کہ جی یہ لڑکے کا نام ہے، یہ اس کی ماں کا نام ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں یہ لوگ ٹھیک ہیں، ہم رشتہ کر لیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نہ اس لڑکے کو دیکھا، نہ اسے جانتا ہوں، نہ میں اس کے گھریلو معاملات سے واقف ہوں، میرے پاس کون سی مشین ہے جس میں یہ پرچی ڈال کر نکال کر آپ کو دے دوں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جی وہ لڑکا صحیح ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ جی نہیں، وہ لوگ تو استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، میں تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا کہ یا اللہ ہم یہ رشتہ کرنے لگے ہیں تو اس میں خیر ڈال دے، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو تو اس کو خود ہی ختم فرما دے کسی رکاوٹ کے ذریعے سے۔ بس اسی کا نام استخارہ ہے۔ اس میں کوئی خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، اور اس میں کوئی آپ کو اشارہ ملے گا یہ کچھ لازم نہیں۔ بہرحال تفصیل میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ اب آپ نے استخارہ کر لیا، اس کے بعد بسم اللہ کر کے اب آپ رشتہ کرنے چلے جائیں اور بات چیت کریں۔ اگر خیر ہوگی اللہ وہ رشتہ ہونے دیں گے، اگر خیر نہیں ہوگی تو اللہ خود ہی اس کو رکاوٹ سے ختم کر دیں گے، اور انشاءاللہ اس سے بہتر رشتہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما دیں گے۔ آخری درخواست یہ ہے، دیکھیں کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن وہ بہت نقصان کا سبب بھی بنتی ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں وٹا سٹا کی شادی کرنا۔ ایک بیٹی اس گھر میں دے دی، ان کی بیٹی اپنے گھر میں لے لی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک گھر میں کچھ پرابلم ہوئی، میاں بیوی کی نہیں آپس میں بن رہی، اب اس کا اثر دوسرے گھر پر بھی پڑتا ہے۔ حالانکہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک رہ رہی ہے اس گھر میں، لیکن آپ کی بہو گڑبڑ کر رہی ہے، آپ نے اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ اب وہ کہیں گے چلو بھی ان کی بیٹی کو ان کے گھر بھیج دو۔ اب یہ بیچاری مفت میں پستی ہے، قصور کسی کا اور برداشت کسی کو کرنا پڑتا ہے۔ تو وٹے سٹے کا جو نکاح کا نظام ہے یہ جائز تو ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت نے کوئی منع کیا ہے یا کوئی گناہ ہے،
لیکن مشورہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں میں برداشت نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں، اور اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ ایسی ہی ترتیب بنائیں جس میں یہ وٹے سٹے کی شکل نہ ہی بنے، تاکہ ایک گھر کی وجہ سے دوسرا گھر جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ بہرحال یہ کچھ گزارشات تھی جو رشتے کے حوالے سے تھی، وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب ہمارا آئندہ درس اس بارے میں ہوگا کہ شادی سنت کے مطابق کیسے کرنی چاہیے، یعنی اسلام ہمیں کون سا نقشہ پیش کرتا ہے کہ آپ نے بیٹے کے بیٹی کی شادی کیسے کرنی ہے، تاکہ ہمیں کم از کم پتہ تو چلے نا کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے شادی کس طرح کرنی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ اس میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیجئے۔ آپ کی شادی کب ہے؟ نہیں ابھی دیر ہے، بس پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا جلدی ہے تو پھر بیان جلدی کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور تو بہت مہربان بخشنے والا ہے۔ ہم تو کبھی نہ کبھی گناہ چھوڑ دیں گے، لیکن تو بخشنا کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے، تو رحم کرنا کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ ہم آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہیں تو ہمیں معاف فرما دے، اپنی رحمت ہم سب پر نازل فرما۔ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جن پر قرض ہے اپنے خزانوں سے اس کا انتظام فرما دے، جو بہنیں بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے سب کو نیک رشتے عطا فرما، عافیت کا معاملہ فرما، جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں اللہ انہیں بھی راحتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ان سب کو عافیت اور خوشیاں عطا فرما دے۔ فلسطین میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائی بڑی تنگی کا شکار ہیں، اللہ تو غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما۔ جیسے تو نے قوم عاد و سمود کو برباد کیا، اللہ ان یہود کو بھی اپنے قدرت سے برباد فرما دے، اور جیسے اللہ تو نے اپنے گھر کی مدد کی تھی، اس کو بچایا تھا ابرہہ کے لشکر سے، اللہ ان یہود سے بھی اپنے اس گھر کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔